یہ واقعہ ایک کروڑپتی عربی عورت کا ہے جو دولت کی نشے میں یہ بات بھول چکی تھی کہ ایک بھوکے آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے اور کسی بھوکے فقیر کے ساتھ کیسا رویہ کرنا چاہیے۔ وہ عربی عورت اپنی شاہانہ زندگی گزار رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر واپس لوٹی تو تھکی ہاری اور بھوک سے نڈھال نظر آ رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی اپنے کمرے میں نوکروں کو کہا کہ میرے لیے کھانا لاؤ، لیکن اتنے میں دروازے سے آواز آئی کہ کچھ کھانے کو دے دو۔ وہ عربی عورت کہتی ہے دروازے پہ کون ہے؟ جب دروازے پہ دیکھتے ہیں تو ایک فقیر کھڑا ہوتا ہے۔ نڈھال طبیعت ہے، پیاس کی وجہ سے ہونٹ سوکھ چکے ہیں اور وہ کھانے کا سوال کر رہا ہے۔ نوکروں نے جب عورت کو بتایا کہ ایک فقیر ہے اور وہ کھانا مانگ رہا ہے، اس عورت نے انتہائی غرور کے ساتھ کہا کہ اسے کہو کہ یہاں سے چلا جائے، ابھی تو میں نے خود بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ فقیر کیونکہ بہت بھوکا تھا تو وہ یہ بار بار یہی گزارش کر رہا تھا کہ میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ یہ سن کر عربی عورت کو غصہ آتا ہے۔ وہ اپنے فریج سے کھانا نکالتی ہے اور باہر جا کر دروازے پر اس کے سامنے کھانا پھینک دیتی ہے۔ وہ عورت کھانا اس انداز میں دیتی ہے کہ نہ تو فقیر کے ہاتھ کچھ لگتا ہے نہ عورت کے، اور سارا کھانا زمین پر گر کر خراب ہو جاتا ہے۔ وہ عورت دروازے کو زور سے بند کرتی ہے اور واپس اپنے کمرے میں آ جاتی ہے۔ فقیر جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس عورت نے کھانا اس طرح زمین پر پھینک کر برباد کر دیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، لبوں ہی لبوں میں کچھ کہا اور وہاں سے چل دیا۔ وہ عربی عورت جا کر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے اور کھانا شروع کرتی ہے۔ کھانا کھانے کی کچھ ہی دیر بعد اسے لگتا ہے کہ شاید اس کو پیٹ میں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ وہ دوا لیتی ہے لیکن وہ درد آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا علاج بھی کراتی ہے لیکن تکلیف تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی، اور ساتھ میں ایک بڑی پریشانی یہ تھی کہ پیٹ کا سائز بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس بات کو لے کر وہ عورت بہت پریشان تھی۔ ایک تو تکلیف تھی اور دوسرا یہ کہ پیٹ بڑھ رہا تھا۔ آخر کچھ دنوں بعد وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹروں نے اس عربی عورت کا چیک اپ کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ میں اسے کچھ نظر آیا تو وہ بہت حیران ہو کر چیک اپ کے بعد عربی عورت کو بتایا گیا کہ اس کے پیٹ میں ایک بہت بڑی رسولی ہے، آپریشن کے ذریعے ہی اسے نکالا جا سکتا ہے۔ آخر فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن کر دیا جائے۔ آپریشن کر کے پیٹ سے رسولی نکالی گئی تو سب لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ ایک بہت بڑے سائز کی رسولی ہے اور ممکن تھا کہ چند دنوں کے اندر اندر اس عربی عورت کی جان بھی جا سکتی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر اتنی جلدی یہ رسولی کیسے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن وہ عورت دل ہی دل یہ سمجھ گئی کہ اپنی اس غلطی کو یاد کرنے لگی کہ کچھ وقت پہلے اس کے دروازے پہ ایک فقیر آیا تھا۔ اس فقیر نے کھانے کو کہا تھا لیکن اس عورت نے غرور اور تکبر میں آ کر اپنے فریج سے کھانا نکال کر اس فقیر کے سامنے اس طرح پھینکا تھا، نہ تو وہ اس فقیر کے کام کا رہا نہ اس عورت کے، بلکہ وہ سارے کا سارا کھانا زمین پر گر کر برباد ہو گیا تھا، اور اسی کھانے کی بے حرمتی کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ ہمیں بھی اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے اور بھوکے انسان کو نہیں ستانا چاہیے۔ دوستو، ایک طرف وہ عورت تھی جبکہ دوسری طرف وہ عورتیں بھی ہوتی ہیں جو کافی دولت رکھنے کے باوجود بھی گھمنڈ نہیں کرتی ہیں۔ جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ گاؤں میں ایک نیک پرہیزگار عورت رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ سخی تھی۔ وہ اتنی نیک دل، اتنی مہمان نواز اور اس قدر غریبوں پہ خرچ کرنے والی تھی کہ لوگ اسے حاتم تائی کی بیٹی کہتے تھے۔ وہ گاؤں سڑک کے قریب میں تھا۔ وہاں پہلے تو کوئی بس اسٹاپ نہیں تھا اور نہ ہی اس گاؤں میں بس آتی تھی، لیکن لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ سڑک کے اوپر بس اسٹاپ بنا دیا گیا۔ آس پاس کے گاؤں کے لوگ 5-5، 10-10 میل چل کر وہاں آتے اور کاروبار کے لیے شہر جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بس کا وقت ختم ہو جاتا تو اس بیچاروں کے پاس وہاں رکنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ ساری رات بیٹھ کر گزارتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے، اور اگر عورت ساتھ ہوتی تو اور زیادہ پریشانی ہوتی تھی۔ اس عورت نے محسوس کیا کہ یہاں تو ان کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نیک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کیوں نہ ہم لوگوں کے آرام کے لیے ایک مہمان خانہ بنوا دیں تاکہ وہ لوگ جو رات کو آگے یا پیچھے نہیں جا سکتے وہ آسانی سے رات گزار سکیں اور وہ اگلے دن اپنے کام کے لیے روانہ ہو جایا کریں۔ شوہر کو یہ بات پسند آئی، چنانچہ اس نے مہمان خانہ بنوایا، ایک آدمی رکھ کر اس کے لیے کھانا پکانے کا بندوبست کیا گیا۔ اب لوگ آنے جانے لگے اور جو لوگ آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے وہ رات کے وقت وہیں کھانا کھاتے اور آرام سے سو جاتے، پھر رات گزار کر صبح اپنے کام کے لیے چلے جاتے۔ یہ سلسلہ بہت وقت تک چلتا رہا۔
چنانچہ کسی ظالم شخص نے اس عورت کے شوہر کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی بیوی تو آپ کو کنگال کر دے گی، روزانہ اتنا کھانا پکتا ہے، فالتو لوگ آ کر کھا جاتے ہیں، ایسا سخاوت کا بھی کیا فائدہ۔ جب دوستوں نے شوہر کو بار بار مشورہ دیا تو شوہر کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ بھائی یہ تو واقعی لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے، روز آتے ہیں اور کھا کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ مہمان خانے کو بند کر دیا جائے، اور مہمان خانہ بند کر دیا گیا۔ بیوی کو پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی جب پروردگار نے ہمیں اتنی زمین دی ہے، ہمارے اپنے ہی اناج سے روٹی بنتی تھی اور سارا سال مہمان نوازی کا ثواب ملتا تھا، اب یہ ثواب ملنا بھی بند ہو گیا ہے۔ لیکن جب شوہر نے کہہ دیا تو بیوی خاموش ہو گئی۔ نیک عورت بات کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتی ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کیا کرتی۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک دن شوہر سے کہنے لگی آج میری طبیعت بہت اداس سی ہے، گھر میں رہ کر تنگ آ گئی ہوں، کیوں نہ اپنی زمینوں پر گھومنے چلیں۔ شوہر نے کہا بہت اچھا ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیتوں میں گھومنے چلا گیا۔ وہاں پر کنواں، باغ، فصلیں تھیں۔ تھوڑی دیر گھومتے رہے اور پھر آ کر کنویں کے کنارے بیٹھ گئے۔ عورت نے کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ شوہر بھی ادھر ادھر پھرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگا گھر چلیں کیا؟ دیر ہو رہی ہے۔ عورت کہنے لگی بس چلتے ہیں۔ پھر کنویں کے اندر دوبارہ جھانکنا شروع کر دیا۔ کنویں میں دیکھتی رہی۔ آخرکار شوہر نے کہا اللہ کی بندی، کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ خالی ڈول پانی میں جا رہے ہیں اور بھر بھر کر واپس آ رہے ہیں، مگر کنویں کا پانی جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ شوہر نے کہا اللہ کی بندی، اگر تو سارا دن اور رات بھی بیٹھی رہے گی تو یہ پانی ایسے ہی رہے گا، خالی ڈول بھر کے آتے رہیں گے لیکن پانی میں کمی نہیں آئے گی۔ جب شوہر نے یہ بات کہی تو اس نیک دل عورت نے کہا اچھا کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا؟ شوہر نے کہا واقعی کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ نیک عورت کہنے لگی اللہ نے ہمارے گھر کے اندر بھی ایک کنواں جاری کیا تھا، لوگ خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ کا ڈول بھر کر جاتے تھے، تمہیں کیا لگا کہ اللہ پاک تمہارے اس کنویں کے پانی کو کم کر دے گا؟ بیوی کی بات سن کر شوہر کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا میں مہمان خانے کو دوبارہ جاری کرتا ہوں۔ لہٰذا شوہر نے مہمان خانے کو دوبارہ جاری کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت جب تک زندہ رہی اس علاقے میں وہ مہمان خانہ جاری رہا، لوگ آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، دعائیں دیتے تھے، اپنے اپنے سفر پر چلے جاتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک صدقہ خیرات کو بہت پسند کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے انسان بہت ساری بلاؤں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو اللہ نے اپنی نعمت سے نواز رکھا ہے تو صدقہ اور خیرات کا اہتمام ضرور کیا کریں، اور جس کو جتنا بھی نوازا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کی بھلائی کا کام کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اتنی ہمت اور توفیق دے کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔